بیماریوں کے 78 روحانی علاج، بیان کردہ طبی اور دیسی علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیجیے۔ بخار کے 4 روحانی علاج۔ نمبر 1، بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے۔ نمبر 2، گرمی کا بخار ہو تو یا حی یا قیوم 47 بار 47 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ تعالی بخار جاتا رہے گا۔ نمبر 3، یا غفورو کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باندھ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ 30 بار 30 بار کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پانی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ ضرورتاً مزید پانی شامل کرتے رہیے، مدت علاج تا حصول شفا۔ نمبر 5، ایسے بخار کا روحانی علاج جو دواؤں سے نہ جاتا ہو۔ عمل کے دوران مریض سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے پہنے رہے، کیٹی یا دوسرے مصنوعی دھاگے کے بنے ہوئے کپڑے نہ ہوں۔ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ با آواز بلند 21 بار 21 بار سورۃ القدر اس طرح پڑھے کہ مریض سنے، مریض پر دم بھی کرے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کرے، مریض وقتاً فوقتاً اس میں سے پانی پیتا رہے۔ یہ عمل 3 دن تک مسلسل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا۔ نمبر 6، نیند نہ آنے کے 2 روحانی علاج۔ جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ نیز اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ مریض کو پڑھنے کی آواز نہ جائے، اس کی احتیاط کیجیے۔ نمبر 7، اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ جانوروں کے کاٹنے اور ان سے حفاظت کے 3 روحانی علاج۔ نمبر 8، جہاں زہریلے جانور نے کاٹا ہو اس کے گرد انگلی گھماتا ہوا ایک سانس میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر زائل یعنی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 9، لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ یا لکھوا کر ولادت کے بعد فوراً نہلا کر بچے کو پہنا دینے سے انشاءاللہ عز و جل موذی جانوروں اور پیچش کے مرض سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 10، اگر راستے میں کتا بھونکنے اور حملہ کرنے لگے تو یا حی یا قیوم 3 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کتا چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ جنات کے اثرات کے 3 روحانی علاج۔ نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار 21 بار جو رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے، انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 12، یا اللہ یا حی یا قیوم کا آسیب زدہ بکثرت ورد کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل آسیب جاتا رہے گا۔ نمبر 13، لا الہ الا اللہ 41 بار 41 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر بازو میں باندھ لے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اثرات دور ہوں گے۔ نمبر 14، سوتے میں کوئی چیز تنگ کرتی ہو یا نیند نہ آتی ہو،
ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیز جن، جادو وغیرہ بلا و آفت سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر، چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچیں سارے بدن پر پھیریے، پھر دوبارہ 6 بارہ یعنی تیسری بار اسی طرح کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ جادو کے 2 روحانی علاج۔ نمبر 15، لا الہ الا اللہ 101 بار 101 بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے یا یہی لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل سحر یعنی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ نمبر 16، مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے ناپ لیجئے۔ ان 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ طے کر لیجئے۔ اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائیے، پھر ایک بار سورۃ الفلق پڑھ کر اس گرہ میں پھونک ماریے اور فوراً کس دیجئے۔ اسی طریقے پر 11 گرہیں لگانے کے بعد دھاگے کو دہکتے کوئلوں میں ڈال دیجئے۔ گیس کے چولہے پر توا وغیرہ رکھ کر اس پر بھی جلا سکتے ہیں۔ اگر جادو ہوا تو بدبو آئے گی، جب تک بدبو آتی رہے روزانہ ایک بار یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ فالج و لقوا کے 2 روحانی علاج۔ نمبر 17، لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رکابی پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل لقوے سے نجات ملے۔ نمبر 18، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ لقوے کا دیسی علاج۔ مغز ریٹھا حسب ضرورت دیسی دوا کی دکان سے لے کر کوٹ لیجئے۔ اب خالص شہد ڈال کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیجئے۔ ایک ایک گولی صبح و شام نیم گرم دودھ پتی چائے کے ساتھ استعمال کیجئے۔ چند دن یا چند ہفتے یا چند ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہو جائے گی۔ ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج۔ نمبر 19، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قریش ایک بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے اور روزانہ صبح، دوپہر اور شام پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار دم کیا ہوا پانی کافی ہے، حسب ضرورت مزید پانی ملا لیجئے۔ یرقان جونڈس کے 4 روحانی علاج۔ نمبر 20، چھوٹے بچے کو یرقان یعنی پیلیا جونڈس ہو گیا ہو تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 بار پڑھ کر پیاس پر دم کر کے اس کے گلے میں پہنا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 21، سورۃ البینہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز یرقان جاتا رہے گا۔ نمبر 22، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانا یرقان کے لیے انشاءاللہ عز و جل نہایت مفید رہے گا۔ نمبر 23، یا حسیبو 300 بار 300 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے 21 دن تک پلانے سے انشاءاللہ عز و جل یرقان سے شفا حاصل ہوگی۔ دانتوں کے درد کے 2 روحانی علاج۔ 24،
سورۃ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ تعالی درد جاتا رہے گا۔ نمبر 25 یا اللہ 7 بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر، بہتر یہ ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے داڑھ کے نیچے دبانے سے انشاءاللہ عز و جل داڑھ کا درد دور ہو جائے گا۔ دانت کے درد کا دیسی نسخہ، مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو، پیپ آتا ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب پھٹکری پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیجئے۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو یا پیپ آتی ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر 26 دانت کے درد کا اکسیر عمل۔ اگر دانت میں سخت درد ہو تو باوضو سورۃ قریش 21 بار پڑھ کر نمک پر دم کیجئے، اور وہ نمک درد والے دانت پر ملیے اور دانتوں کے درمیان رکھیے۔ ان میں 2-3 بار یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر 27 پتے اور مثانے کی پتھری کا روحانی علاج۔ لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ کچے پپیتے کے ذریعے گردے اور پتے کی پتھری کا علاج۔ کچے پپیتے پر سفید یا کالا نمک لگا لیجئے اور تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ چھڑک لیجئے، اور دن میں 3 مرتبہ تقریباً 10-10 گرام خوب اچھی طرح چبا کر کھائیے۔ چبانا دشوار ہو تو پیس کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل گردے اور پتے کی پتھری نکل جائے گی۔ زیادہ مقدار میں نہ کھائیے کیونکہ یہ ثقیل یعنی وزنی ہونے کے سبب دیر سے ہضم ہوتا ہے، اگرچہ دوسری چیزوں کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گردے اور پیشاب کی بیماریوں کے 3 روحانی علاج۔ نمبر 28 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تھوڑا تھوڑا پیشاب بار بار آتا ہو تو اس کے لیے ان آیات مبارکہ کو لکھ یا لکھوا کر بازو میں باندھ یا گلے میں پہن لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 29 ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الم نشرح 7 بار، پھر آخر میں 1 بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد ختم ہو جائے گا۔ نمبر 30 گردوں کی بیماری کے سبب پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہو یا پیشاب میں جلن اور چبھن ہوتی ہو اور کوئی دوا کارگر نہ ہوتی ہو تو بارش کے پانی پر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الم نشرح 11 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، اور دن میں 4 بار صبح ناشتے سے قبل، ظہر کے وقت، عصر کے بعد اور سوتے وقت 3-3 گھونٹ وہ پانی پئیں۔ ہر بار پینے سے پہلے 7 بار درود ابراہیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی گردے کی بیماری اور پیشاب کی جلن وغیرہ دور ہو جائے گی۔ گردے کی بیماریوں کے لیے طبی نسخہ: روزانہ صبح نہار منہ 3 گرام میٹھا سوڈا پانی سے استعمال کیجئے طبیب کی اجازت سے۔ پیاس ہو یا نہ ہو زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کیجئے۔ 11 دن میں انشاءاللہ عز و جل آرام آ جائے گا۔ اگر مرض پرانا ہے تو 41 دن تک یہ علاج کیجئے۔ پیشاب میں خون آنے کا روحانی علاج۔ 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کبھی مثانے یا گردے میں پتھری کے سبب یا گرم تاثیر والی چیزوں کے کثرت استعمال سے پیشاب میں خون آنے لگتا ہے، نیز لال مرچ کا زیادہ استعمال پیشاب میں جلن پیدا کرتا ہے۔ مریض کو چاہیے کہ گرم تاثیر والی چیزوں اور لال مرچوں سے پرہیز کرے۔ ہر 2 گھنٹے بعد اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ ناف کا روحانی علاج۔ نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ کاغذ پر باوضو لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے وغیرہ میں سی کر ناف پر اس طرح باندھیے کہ ناف کے نیچے نہ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ احتلام کے 2 روحانی علاج۔ نمبر 33، سورۃ النوح سوتے وقت 1 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل احتلام نہیں ہوگا۔ نمبر 34، سوتے وقت دل کی جگہ شہادت کی انگلی سے یا عمر لکھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کے دخل سے محفوظ رہتے ہوئے احتلام سے بچیں گے۔ آنکھوں کے امراض کے 3 روحانی علاج۔ 35، یا شکورو، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملیے۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ نمبر 36، نظر کمزور ہو جائے یا چلی جائے تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا سلام 41 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کرے اور منہ پر ڈالے اور آنکھوں پر ملے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ مدت علاج مسلسل 7 دن۔ مدنی پھول منہ پہ ڈالتے وقت کوئی پاک کپڑا وغیرہ بچھا لیجئے تاکہ دم کیے ہوئے پانی کی بے ادبی نہ ہو۔ نمبر 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگائیے۔ یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بینائی کی کمزوری دور ہوگی، نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ہوگی۔ کان کے درد کا روحانی علاج۔ 38، یا سمیعو 21 بار 21 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک ماریے، انشاءاللہ عز و جل کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ نزلہ زکام کا روحانی علاج۔ 39، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی۔ نمبر 40، دل کی دھڑکن بڑھ جانے کا روحانی علاج۔ سورۃ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ 41، دل کے سوراخ کا روحانی علاج۔ لا الہ الا اللہ 75 بار 75 بار پڑھ کر دل میں سوراخ والے بچے، نیز گھبراہٹ، دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضلہ تعالی مفید ہے۔ نظر بد کے 3 روحانی علاج۔ نمبر 42، لا الہ الا اللہ 60 بار 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ نمبر 43، ہر چیز کھانے پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کا عادی، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ نظر اور درد کا روحانی علاج۔ نمبر 44، یا حی یا قیوم
786 بار 786 بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سی کر بازو میں باندھ یا گلے میں پہن لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو اس کے لیے بھی یہ تعویذ انشاءاللہ عز و جل مفید ہے۔ نظر اور ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت کے لیے نمبر 45 باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل روزانہ صبح و شام یعنی دن میں 2 بار کرنا ہے۔ مرگی کے 3 روحانی علاج 46 لا الہ الا اللہ 66 بار 66 بار روزانہ پڑھ کر مرگی کے مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ علاوہ ازیں بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، ہر قسم کے درد اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بھی یہ روحانی علاج مفید ہے۔ مدت علاج تا حصول شفا نمبر 47 یا اللہ یا رحمان 40 بار 40 بار ایک سانس میں پڑھ کر جسے مرگی کا دورہ پڑا ہو اس کے کان میں دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فوراً ہوش میں آ جائے گا۔ نمبر 48 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الشمس پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے۔ سر کے بال جھڑنے کا روحانی علاج 49 باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے۔ روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے۔ کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ داڑھی کے بال جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے، ضرورتاً اسی بوتل میں دوسرا تیل شامل کر لیجئے۔ گنج دور کرنے کا عمل زیتون کے تیل میں شہد 1 چمچ اور پسی ہوئی دار چینی آدھا چمچ ملا کر گنج پر لگائیے۔ کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ سوجن کا روحانی علاج نمبر 50 اگر بدن پر کہیں ورم یا سوجن ہو گئی ہو تو لا الہ الا اللہ 67 بار 67 بار لکھ یا لکھوا کر اپنے پاس رکھیے یا تعویذ بنا کر پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ورم دور ہو جائے گا۔ موذی امراض سے حفاظت کا روحانی علاج 51 لا الہ الا اللہ 76 بار 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل موذی امراض سے محفوظ رہے گا۔ کمر کے درد کا روحانی علاج نمبر 52 فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیے، مدت تا حصول شفا۔ ایک صاحب کا کہنا ہے الحمدللہ عز و جل میں نے یہ روحانی علاج کیا تو میری کمر کا درد چلا گیا۔ آدھے اور پورے سر کے درد کے 5 روحانی علاج 53 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ یہی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر میں باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ 54 یا سلامو 11 بار پڑھ کر دم کیجئے، 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ تعالی 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی آدھے سر کا درد کافور یعنی دور ہو جائے گا۔ یہ عمل پورے سر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہے۔ 55 لا الہ الا اللہ
65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا۔ 56 زبان پر ایک چٹکی نمک رکھ کر 12 منٹ کے بعد ایک گلاس پانی پی لیجئے، سر میں کیسا ہی درد ہو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض یہ علاج نہ کریں کہ ان کے لیے نمک کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ 57 بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی بیدہ شفاء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر 3 بار یا 7 بار یہ دعا پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ درد سر، چکر آنے اور دماغی کمزوری کا روحانی علاج۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ جس کے سر میں درد ہو یا چکر آتے ہوں، اس کے سر پر درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 7 بار پڑھ کر سر پر پھونک مار دیجئے۔ اسلامی بہن خود اپنے سر کے درد کی جگہ پکڑ لے اور اس کا محرم یا شوہر پڑھ کر اس کے سر پر پھونک مار دے۔ مریض سے پوچھ لیجئے، اگر ابھی درد باقی ہو تو دوبارہ یہی عمل کیجئے۔ چند مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی سر کا درد ختم ہو جائے گا اور دماغی کمزوری دور ہوگی، مگر دماغی کمزوری کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عمل روزانہ کسی ایک ہی وقت میں، مثلا روزانہ دن کے 12 بجے 7 دن تک مسلسل کیا جائے۔ دینی امتحان میں کامیابی کے لیے۔ 59 دینی مدرسے کا طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے 5 نمازوں کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص 16 مرتبہ پڑھے اور پھر اللہ تعالی سے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ عمل اپنے وطن میں یا بیرون ملک جائز ملازمت کے حصول کی خاطر انٹرویو میں کامیابی کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل کارآمد ہے۔ آفتوں، بیماریوں، بے روزگاریوں کے 2 روحانی علاج۔ 60 یا سلامو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل امراض و آفات سے نجات ملے گی اور روزی میں برکت ہوگی۔ 61 دائمی مریض ہر وقت یا معیدو پڑھتا رہے، اللہ رب العزت صحت عنایت فرمائے گا۔ خاوند کو نیک نمازی بنانے کے لیے۔ 62 خاوند بری عادت کا شکار ہو اور گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو تو بیوی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے، پھر اپنے خاوند کو پلائے، انشاءاللہ عز و جل شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ شوہر بلکہ کسی کو بھی اس عمل کا پتہ نہ چلے، ورنہ غلط فہمی کے سبب پریشانی ہو سکتی ہے۔ جب جب موقع ملے یہ عمل کر لیا جائے۔ دم کیا ہوا پانی کولر میں موجود پانی میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ بے شک خاوند کے علاوہ اور افراد خانہ بھی اس میں سے پئیں، ضرورتاً دوسرا پانی کولر میں ڈالتے رہیں۔ کینسر کے 4 روحانی علاج۔ 63 اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورۃ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے۔ یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے۔ 64 یہ آیت کریمہ الا یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 2022 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، پانی اور دوا پر دم کر کے بھی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا مدت تا حصول شفا۔ 65 7 دن تک روزانہ باوضو یا رقیبو 100 بار
اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے۔ اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے۔ اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے۔ اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا۔ 66 کینسر خواہ کسی قسم کا ہو، 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی اچھی طرح پکا کر چھان کر رکھ لیجئے۔ مریض ہر غذا کے بعد 20-20 قطرے پی کر اوپر نیم گرم پانی پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ روزانہ پستے کھائیے اور خود کو کینسر سے بچائیے۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق روزانہ مناسب مقدار میں پستے کھانے سے پھیپھڑوں اور دیگر کئی قسم کے کینسرز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کینسر پر کام کرنے والی ایک امریکی ایسوسی ایشن کے تحت کی جانے والی تحقیق کے مطابق پستے میں وٹامن ای کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جس کے ذریعے پھیپھڑوں سمیت کئی اقسام کے کینسرز کے خلاف مضبوط مدافعتی نظام امیون سسٹم اسٹرانگ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قوت حافظہ کے لیے 4 اوراد۔ 67 یا قویو 11 بار 5 نمازوں کے بعد سر پر داہنا یعنی سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھیے۔ 68 رات کو سوتے وقت یا ذا الجلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ کر 3 باداموں پر دم کیجئے، 1 بادام اسی وقت، 1 صبح نہار منہ اور 1 دوپہر کے وقت کھائیے۔ والدین بھی یہ عمل کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ مدت 21 دن۔ 69 لا الہ الا اللہ 564 564 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حفظ میں آسانی کی دعا کیجئے۔ کوشش جاری رکھنے سے انشاءاللہ عز و جل قرآن کریم حفظ ہو جائے گا۔ نمبر 70 یا حی یا قیوم 1 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو میں باندھ یا گلے میں ڈال لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نسیان یعنی بھولنے کی بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ 71 یا علیم 7 بار اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الم نشرح 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس بچے یا بڑے کا حافظہ کمزور ہو اس کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ شوہر اور بیوی میں محبت۔ 72 اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو شوہر روزانہ بعد نماز عصر باوضو منہ میں مصری کی ڈلی رکھ کر یا ودودو 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر دم کر دے۔ اگر شوہر محبت کم کرتا ہو تو بیوی یہی عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ عمل صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے ہے اور چپکے سے کرنا ہے، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بتائیں، نہ کسی اور کو پتہ چلے کہ غلط فہمی کے سبب نقصان ہو سکتا ہے۔ بچے کی ذہنی کمزوری کا روحانی علاج۔ 73 بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 786 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر 1 بوتل پانی پر دم کر کے رکھ لیجئے اور وہ پانی روزانہ صبح نہار منہ اور سوتے وقت بچے کو پلاتے رہیے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ذہن روشن ہو جائے گا۔ مدت تا حصول مراد۔ اپینڈکس کا روحانی علاج۔ 74 آیت الکرسی 11 بار اور یا عظیم 7 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 1 چٹکی نمک پر دم کر کے اس کو پانی میں ڈال کر پی لیجئے۔ یہ عمل دن میں 3 بار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اپینڈکس ختم ہو جائے گا۔ مرگی کے دورے کا روحانی علاج۔ 75 بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد طاسیم میم
کاف ہا یا عین صاد یاسین والقرآن الحکیم حامیم عین سین قاف نون والقلم وما یسطرون۔ باوضو 3 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ نظر کے روحانی علاج 76۔ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کیجئے، دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال کی طرف، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ شروع میں 3 بار درود شریف، 1 بار اعوذ، اور ہر بار سورۃ الکوثر سے قبل پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ 77۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا پڑھ کر جس کو نظر ہو اس پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ فلق اور ناس کے قبل ہر بار پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 1 بار درود پاک پڑھ کر 3 عدد سرخ مرچوں پر دم کیجئے، پھر ان مرچوں کو مریض کے سر کے گرد 21 بار گھما کر چولہے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔